طاہا میاں شام کو کرکٹ کھیل کر لوٹے اور سیدھے چھت پر چڑھ گئے۔ سال کا آخری سورج ڈوبنے کا منظر دیکھنے کا کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چھت کے اوپر سے یہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ طاہا نے محسوس کیا کہ آج تو واقعی سورج بڑا تھکا ماندہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن کل صبح یہی سورج جب نئے سال کی خوشخبری لے کر نکلے گا تو کتنا تازہ دم نظر آئے گا۔ نئے سال کا بھی کتنا انتظار رہتا ہے، پرانی اور بیکار عادتوں پر نظر ڈالی جاتی ہے، سوچا جاتا ہے کہ کون کون سی نئی اور اچھی عادتیں اپنائی جائیں، پچھلے تجربات سامنے آتے ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کیں اور آنے والے سال میں ان غلطیوں سے کیا سبق سیکھا جائے۔ اپنی شخصیت کے جھول تلاش کیے جائیں اور شخصیت کو بہتر بنایا جائے۔ نئے نئے ارادے کیے جاتے ہیں، ان پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کے لیے ہمت جمع کی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں جاتے ہوئے سال کا آخری دن ختم ہوا اور مشرق کی طرف سے شام کا دھندلکا اپنے لبادے میں بے شمار امیدیں اور ارادے چھپائے بڑھنے لگا۔ ایک ننھے سے ستارے نے ڈرتے ڈرتے افق سے سر اٹھایا۔ طاہا میاں چھت سے اترے اور اپنے کمرے میں آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کیں اور نئے ارادوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ سب سے پہلے انہیں اپنی دیر سے اٹھنے کی عادت کا خیال آیا۔ ابا اور امی ہر روز ٹوکتے تھے، مگر یہ عادت اب پختہ ہونے لگی تھی۔ طاہا میاں نے فیصلہ کیا کہ دیر سے سو کر اٹھنا تو واقعی کاہل پن کی علامت ہے۔ جب ہی تو ابا اور امی صبح سویرے اٹھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں، ہم لڑکے بھی کتنے لاؤبالی ہوتے ہیں۔ سچے موتیوں جیسی نصیحتیں آنکھوں کے سامنے بکھری پڑی رہتی ہیں اور ہم انہیں معمولی کنکر پتھر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان نصیحتوں میں تو ہزاروں سال کا تجربہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی بڑی سچائی چھپی ہوگی کہ سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی خوشی، نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے ہر ایک کام کو، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ طاہا میاں نے عہد کیا کہ کل یعنی نئے سال کے پہلے دن سے وہ صبح 6 بجے اٹھا کریں گے۔ چنانچہ طاہا میاں اٹھے اور ٹائم پیس میں 6 بجے کا الارم لگا دیا اور پھر آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب انہیں کچھ اور اشعار یاد آئے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی، صبح کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا ہر طرف تھا چہچہا، یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ میں چل۔ باغ بھی گھر سے دور نہیں تھا۔ طاہا میاں نے صبح کی سیر کا عہد کیا، اٹھے اور الماری سے ایک ڈھیلا ڈھالا موٹا سا سویٹر نکال کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا تاکہ صبح 6 بجے آنکھ کھلتے ہی اس پر نظر پڑے اور سورج نکلنے سے پہلے باغ کی سیر کو نکل کھڑے ہوں۔ پھر دراز میں سے اپنا واک مین نکالا، اس کے بیٹری سیل چیک کیے اور کوئی اچھا سا گیتوں کا کیسٹ ڈھونڈنے لگے۔ اچانک میز پر نظر پڑی جہاں ایک تحفہ نما پیکٹ رکھا تھا۔ یہ پیکٹ لال سبز رنگ کے کاغذ میں بند تھا جس پر سنہری رنگ کی ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ پیکٹ کے اوپر جلی حروف میں لکھا نیا سال مبارک نظر آ رہا تھا۔ طاہا میاں نے جلدی جلدی پیکٹ کھولا، اس میں 5-6 نئی کیسٹ رکھے تھے۔ اوپر کے کاغذ پر تحفہ دینے والے کا نام نہیں تھا۔ ضرور ان کے کسی دوست نے مائیکل جیکسن کے تازہ ترین البم سے نئے گانے ریکارڈ کر کے بھیجے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عمدہ تحفہ صرف ان کا دوست آفتاب ہی بھیج سکتا ہے،
کیونکہ آفتاب بھی ان کی طرح مائیکل جیکسن کا دیوانہ تھا۔ یہ کیسٹ سننے کا وقت نہیں تھا، تاہم میاں نے ان نئی کیسٹوں میں سے ایک کیسٹ اپنے واک مین میں لگا لیا۔ صبح ہوئی، ٹھیک 6 بجے الارم بجا، تاہم میاں نے ایک جست لگائی، موٹا سویٹر پہنا، واک مین اپنی پیٹی سے باندھا، ہیڈ فون اپنے سر پر جمایا اور پھرتی سے باغ کی سیر کرنے چل کھڑے ہوئے۔ باغ میں تو سچ مچ کچھ عجب ہی سما تھا، دنیا ہی نہیں تھی۔ ہواؤں نے گرد و غبار کی کثافت اتار پھینکی تھی، ہر طرف نکھری نکھری فضا تھی، ہر طرف تراوٹ اور تازگی تھی، گھاس، پتے، پھول اور درخت شبنم سے نہائے کھڑے تھے، ہری بھری گھاس زیادہ ہری بھری دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا نے ابھی جنم لیا ہے اور پرندے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر طرف سکون تھا، ہر چیز میں نیا نویلا پن تھا، باد سحر اٹھلاتی پھر رہی تھی اور سارا باغ وجد کے عالم میں تھا۔ تاہم میاں کا دل چاہا کہ مائیکل جیکسن کی طرح رقص کرنے لگیں۔ واک مین کا بٹن دبایا۔ بٹن دباتے ہی ایک ایسی حسین آواز ان کے کانوں میں گونجی کہ طاہا میاں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی نہایت ہی خوش آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوسرے ٹریک پر ایک دھیمی مگر واضح آواز میں ترجمہ بھی سنا جا سکتا تھا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تلاوت جاری تھی اور طاہا میاں گھاس پر دم بخود کھڑے تھے۔ ان کی اندرونی آنکھیں کھلنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں نظر آنے لگیں۔ طاہا میاں بڑے ادب سے قریب والی بینچ پر بیٹھ گئے اور بڑے غور سے تلاوت سننے لگے۔ طاہا میاں نے قرآن مجید تو 5ویں جماعت میں آنے سے پہلے ہی ختم کر لیا تھا، ترجمے کے ساتھ اس تلاوت نے ان کے دل پر عجیب اثر کیا اور ان کا دل بے اختیار چاہنے لگا کہ گھر جاتے ہی قرآن پاک کھول کر یہ سورہ خود پڑھیں۔ طاہا میاں گھر کی طرف لوٹنے والے ہی تھے کہ فجر کی اذان بلند ہوئی۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ باغ کے ایک سرے پر مسجد تھی اور محلے والے جوق در جوق گھروں سے نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ طاہا میاں کے دل میں والہانہ خواہش پیدا ہوئی کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوئے، اپنا واک مین بڑی احتیاط سے ایک اونچے مقام پر رکھا، وضو کیا۔ وضو کر رہے تھے کہ باغ میں نہائے دھوئے درختوں اور پودوں کا خیال آیا اور سوچنے لگے کہ یہ بات پہلے کبھی ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی کہ شبنم صبح صبح تمام سبزہ زاروں کو وضو کراتی ہے۔ ان کی عقیدت بیدار ہو رہی تھی، نماز ادا کی اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، جو نئی عادتیں آج میں نے شروع کی ہیں انہیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دن ان کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ دن بھر چاقو چوبند رہے، 5 نمازیں ادا کیں، 1 گھنٹے کی جگہ 3 گھنٹے مطالعہ کے بعد بھی تازہ دم رہے۔ اب تو یہ روزمرہ کا معمول بن گیا، قرآن پاک کی حکمت سمجھ میں آنے لگی، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا کچھ اور ہی لطف آنے لگا۔ اب ٹائم پیس میں الارم لگانے کی ضرورت نہیں رہی، بعض صورتیں انہیں حفظ ہوتی جا رہی تھیں۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا، گزرتے سال کا آخری سورج ہو رہا تھا۔ طاہا میاں نے نئے سال کے آخری سورج پر غروب ہونے سے پہلے نظر ڈالی، کمرے میں آ کر آرام کرسی پر نیم دراز ہوئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس گزرے ہوئے سال کے کارنامے کچھ عجیب و غریب تھے۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور لگاتار 15-16 میچ جیتے۔
ان کی طبیعت میں ایک نئی شائستگی اور مستقل مزاجی آتی جا رہی تھی اور برائیوں کی پہچان ذہن میں جگہ پاتی جا رہی تھی۔ ان کا گہرا دوست آفتاب بھی طاہا کی تبدیلی پر حیران تھا۔ طاہا میاں کو یہ حقیقت بعد میں معلوم ہوئی کہ نئی کیسٹیں جن کا تحفہ ان کو ملا تھا وہ ان کی والدہ نے دیا تھا۔ نئے سال کے اس تحفے نے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ سبحان اللہ، وہ دل ہی دل میں مسرور تھے اور اپنی والدہ کے شکر گزار۔